کیا کالا جادو حقیقت ہے یا محض ایک خوف کی کہانی؟ ناظرین اکرام، ایک لمحے کو ذرا سوچئے، اگر رات کے سناٹے میں اچانک آپ کو محسوس ہو کہ کوئی آپ کو گھور رہا ہے لیکن کمرہ خالی ہے، اگر خواب میں بار بار سانپ، بچھو یا اندھیری جگہیں نظر آئیں، یا پھر بغیر کسی وجہ کے آپ کا دل گھبرا اٹھے، تو کیا یہ سب محض وہم ہے یا پھر کچھ اور؟ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ جادو کی حقیقت موجود ہے۔ سورۃ فلق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی دعا سکھائی، یعنی اگر گروہوں میں پھونکنے والی عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ آیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے اور اس کے شر سے بچنے کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ کالا جادو اکثر حسد، جلن اور دشمنی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جادو کفر کے قریب تر ہے اور شیطان کے قریب جانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ کالا جادو انسان کی سب سے پہلی علامت دل کا بے سکون ہونا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جانا، گھر میں بلا وجہ جھگڑے ہونا اور عبادت میں دل نہ لگنا، یہ سب اس کے ابتدائی اشارے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ اثرات بڑھ کر انسان کی پوری زندگی کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں؟ اسی راز کو ہم مزید جانیں گے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ کالا جادو انسان کی زندگی میں داخل ہوتا کیسے ہے، اچانک یا آہستہ آہستہ؟ ناظرین سوچئے، کیا کبھی آپ نے محسوس کیا کہ خوشی کے موقع پر اچانک کوئی ایسی مصیبت ٹوٹ پڑی جو ناقابل یقین تھی، جیسے شادی رک جانا، اچھی نوکری کھو دینا یا اچانک بیماری میں مبتلا ہو جانا؟ یہ سب کالا جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، آنکھ کا لگ جانا یعنی نظر بد حق ہے، بخاری و مسلم۔ اس طرح کالا جادو بھی ایک حق ہے جو نظر بد سے کئی درجے بڑھ کر انسان کی روح تک کو جکڑ لیتا ہے۔ اکثر یہ جادو قریبی رشتہ داروں، ہمسایوں یا دشمنوں کی طرف سے کیا جاتا ہے، کیونکہ وہی لوگ زیادہ حسد رکھتے ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے، انسان کو سب سے زیادہ قریب والے ہی پہچانتے ہیں، کیونکہ دور والے صرف تماشا دیکھتے ہیں۔ کالا جادو انسان کے کمزور لمحوں میں اثر انداز ہوتا ہے۔ جب انسان غم، حسرت یا اداسی میں ڈوبا ہو تو شیطان اور جادوگر اس لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کالا جادو ہمیشہ کھانے پینے، ہوا یا کسی چیز کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے، کبھی پانی کے گھونٹ سے، کبھی کھانے کے لقمے سے، اور چھوٹی سی چیز کے ذریعے جو انسان کے پاس آ جائے۔ لیکن سوال یہ ہے، جب یہ جادو اندر داخل ہو جائے تو کیا انسان ہمیشہ اس کی قید میں رہتا ہے یا کوئی نجات کا راستہ ہے؟ جب کالا جادو گہرائی تک پہنچ جائے تو کیا واقعی اس کا توڑ ممکن ہے؟ ناظرین کرام، اگر کالا جادو ایک حقیقت ہے تو یاد رکھیے اس کا توڑ بھی حقیقت ہے۔ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کا توڑ نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں آیت نمبر 82، یعنی ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ ناظرین کرام، اس کا عملی توڑ کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی تلاوت۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان نہیں آتا۔ آیت الکرسی دن اور رات میں بار بار پڑھنا جادو کے اثرات کو توڑ دیتا ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس صبح شام پڑھنے سے ہر قسم کا جادو اور نظر بد سے حفاظت ملتی ہے۔ اس میں کہارو بزرگان دین کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ یا کہارو کا ورد کرے تو ہر برے اثر کو توڑ دیتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، جس نے قرآن کو اپنا علاج بنا لیا وہ کبھی مایوس نہ ہوگا۔ لیکن ناظرین، ایک
بات یاد رکھیے، یہ علاج صرف اس کے لیے مؤثر ہے جو سچ میں اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ اگر دل میں شک ہو تو عمل بے اثر ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب یہ علاج کیا جائے تو انسان کیسے پتہ چلے کہ کالا جادو ختم ہو گیا ہے اور انسان آزاد ہو گیا ہے؟ ناظرین اکرامی، جب کالا جادو کا توڑ کامیاب ہوتا ہے تو انسان کی زندگی میں چند انوکھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ دل کا سکون کا واپس آ جانا، وہم اور ڈر کا سایہ ختم ہو جانا، نیند میٹھی اور پرسکون ہو جاتی ہے، گھر کا ماحول خوشگوار اور برکت والا ہو جاتا ہے، عبادت میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو صاف بتاتی ہیں کہ انسان جادو کی گرفت سے آزاد ہو چکا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، جادو انسان کو قید کرتا ہے اور قرآن اسے آزاد کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے جادو، نظر بد اور حسد سے اپنی پناہ میں رکھے۔ دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم دیکھا کہ کالا جادو کیا ہے، کیسے اثر انداز ہوتا ہے اور اس کا توڑ کس طرح ممکن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس موضوع پر مزید تفصیل سے قرآنی دعاؤں اور عملی اذکار کی فرصت میں ویڈیو بنائیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئی اسلامی موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔